لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما تبعه الله كما قال. خلافات کا بہت بڑا احسان ہے کہ ذات پاک نے ہم کو اکٹھے ہونے کی اللہ کے اپنے ذکر کے لیے اکٹھے مل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. کوئی کہاں سے آیا, کوئی کہاں سے آیا, کوئی کہاں سے آیا. مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور ان کی یاد ہے. پھر احسان پر احسان اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی. ہم کو مومن پر مومن جب ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے, ایمان لائے ہیں, تو یہ ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ معلوم کرے کہ مومن کے اوصاف کیا ہے. مومن کہتے کس کو؟ کلمہ پڑھ لیا, اقرار کر لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اقرار کر لیا, ایمان کے دائرے میں آ گئے. اب اس کلمے کی کچھ ذمہ داریاں, اس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں, اس لیے ہم کو سب کو معلوم کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں صحیح مومن, پکا مومن کون ہے, مومن میں کیا اوصاف ہونے چاہیے. یہ تو نہیں جیسے آج کل ہمارا سب کا حال ہے, اکثر کلمہ پڑھ لیا, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ داڑھی ہے, نہ سچ بولنا ہے, نہ حلال کھانا ہے, نہ کوئی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا طریقہ ہے, نہ اللہ تعالیٰ کے ایمان کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ایمان اگر ہم داڑھی رکھ لیں ہمیں تو پھر ہم برے کام کریں گے تو داڑھی پر رکھتا ہے, داڑھی پر داڑھی رکھ داڑھی رکھ داڑھی رکھ اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے. شیطان کو ایسا چکر دیتا ہے کہ اگر تم داڑھی رکھو گے تو یہ کام کرو گے تو پھر داڑھی بدنام ہوگی. یہ کم وقت نہیں ان کی سمجھ میں آنے دیتا کہ سنت بدنام ہوگی, ایمان بدنام ہوگا. یہ ایمان کے تقاضے ہیں, یہ سنت کا تقاضا نہیں ہے, یہ ایمان کا تقاضا ہے. کہ جب آدمی نے کلمہ پڑھ لیا, ایمان لے آیا, تو پھر اس کے تقاضوں کو سمجھنا اور ان کو پورا کرنا فرض ہے. یہ جو آیات پڑھی ہیں سورہ انفال کی آیات ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے اوصاف اور یہ بڑی سب قرآن قیمتی ہے, سب قرآن نور نا نور ہے, ہدایت کا راستہ ہے. یہ جو آیات ہیں یہ ایمان والوں کے لیے خاص طور پر ان کو اپنے سامنے رکھنے کی سمجھنے کی لائٹ نہیں یہ سب کو جتنے بھی ہم کلمہ گو ہیں ہم سب کو یہ سمجھنا آزاد ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مومن کے کیا اوصاف ہونے چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مومن کے اوصاف. پہلا وصف یہ فرمایا ہے انما المؤمنون
انما مومن تو صرف وہی ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہم تو عربی پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائیں. سنی بات کرتے جو عالم ہیں وہ جانتے ہیں انما کلمہ حسد ہے. مومن تو صرف وہی ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی شان و صفات کا ذکر کیا جاتا ہے, ان کے احکام کا ذکر کیا جاتا ہے, ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وجلت قلوبہم, ڈر جاتے ہیں. یہ نہیں اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے نکال دیتے ہیں, نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے اور دلوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے. دلوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے, دل ڈر جاتے ہیں. اور جب دل ڈر گیا, دل میں خشیت پیدا ہو گئی, تو اس خشیت کا اثر پھر تمام اعضاء میں ظاہر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہم بہت ڈرتے ہیں, بہت ڈرتے ہیں, بہت ڈرتے ہیں, اور عمل کوئی بھی ڈرنے والا نہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ دل ڈرے اور آنکھ نہ ڈرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دل ڈرے اور زبان نہ ڈرے, دل ڈرے اور کان نہ ڈرے, دل ڈرے اور ہاتھ نہ ڈرے, دل ڈرے اور پاؤں نہ ڈرے, دل ڈرے اور دماغ نہ ڈرے. سب اعضاء اس دل کے داخل ہیں. یہ سلطان الاعضاء, اعضاء کا بادشاہ, بادشاہ کا حکم سب پر جاری تھا. تو اس کی پہچان کی یہ اس کے دل میں ڈر ہے, تو اس کے اعمال سے ظاہر ہوگا. اس کی زبان سے ظاہر ہوتی, اس کی زبان کیا بولتی ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے دل میں ڈر ہے کہ نہیں. آنکھ جہاں پڑتی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے دل میں ڈر ہے کہ نہیں. کان جو سن رہے ہیں اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے پہچان سکتے ہیں کہ اس کے دل میں ڈر ہے کہ نہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے پہچانا جا سکتے ہیں. پہلا وصف, پہلی صفت جو مومن کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کی حیبت کا, اللہ تعالیٰ کی جلال کا, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا, اللہ تعالیٰ کی شان کا ڈرتا ہے. جب دل میں ڈر پیدا ہو گیا, اس کے کئی درجے, اس خشیت کے کئی درجے. ایک درجہ تو خشیت کا یہ ہے کہ وہ پھر صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بالکل بچ کر نہیں سکتا, کیونکہ دل کا حکم آنکھ پر ہے. آنکھ پہ غیر جگہ پڑھ نہیں سکتی. دل کا حکم زبان پر ہے, زبان غیر کلمہ بول نہیں سکتی. دل کا حکم کان پر ہے, کان غیر غلط بات سن نہیں سکتے. دل کا حکم ہاتھ پر ہے, ہاتھوں سے کوئی برا کام ہو نہیں سکتا. دل کا حکم پاؤں پر ہے, پاؤں غلط جگہ چل کر جا نہیں سکتے. دل کی حکمرانی دماغ پر ہے, دماغ بری بات ہوتی ہے. دل کی حکمرانی تمام اعضاء پر. یہ اثر, پہلا اثر یہ ہے کہ جب خشیت قلب میں آتی ہے تو آدمی چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچتا ہے. بڑوں گناہوں سے چھوٹے. اب اس کسوٹی پر ہم کو سب کو اپنے آپ کو کرنا ہے کہ ہم کتنا اس کسوٹی پر, اس درجے پر کتنا پورا ہو, اس درجے پر ہم کتنا پورا ہو رہے ہیں. تو بڑے گناہوں سے, چھوٹے گناہوں سے ہم بچ رہے ہیں, یا جب آزمائش کا موقع آتا ہے تو فوراً گر جاتے ہیں. زبان سے اقرار کرتے ہیں بڑا ڈر ہے, بڑا ڈر ہے,
لیکن جب آزمائش کا موقع آ گیا اسی کو گرتے مجھے واقعہ یاد آ گیا. میں پڑھ رہا تھا کتاب اس کی مقصد صاحب کا ایک واضح تھا تقریر کی علاج الغرض. اس میں انہوں نے لکھا کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب مولانا خان کی تقریر تھا. فرماتے میں مسجد میں نماز پڑھی تو ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور بڑے الحاح سے دعا مانگ رہا ہے. اللہ پاک کی بات کا دعا میں نے کہا یہ اللہ کا ولی زیارت کرنی چاہیے اس عمر میں. اور یہ کیفیت اتنی خشیت کے ساتھ اتنی توجہ کے ساتھ اور اتنی رہا کے ساتھ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی ہوا. میں ذرا وہاں بیٹھا یہ فارغ ہو تو میں اس سے بات کروں کی. اتنی دیر میں ایک بوڑھا آدمی اس کی بیچارے کی نظر کمزور تھی وہ بھی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا تو پاؤں سے لڑکھڑائے جاتے ہیں. اس کا پاؤں اس کو لگا اور پاؤں کو لگنا تھا وہ تو آگ ہو گیا. ابھی بڈھے ابھی عقل نہیں آئی الو کہیں گا ایسے لگتے. ابھی بڈھے الو کہیں گا ابھی تجھے عقل نہیں آئی اتنی عمر کو پہنچ گیا. ٹھوکرے مارتا ہے ٹھوکرے مار کر چلتا ہے رستہ نہیں دیکھ. تو اس نے ایسے کرمات کہے کہ میں عبرت میں پڑ گیا حیران ہو گیا. اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور زبان سے یہ بکرا. وہ جتنی مجھے اس پر خود گمانی تھی وہ فوراً ساری اگر میں خصوصیت ہوتی تو یہ بات زبان سے نہ نکل سکتا. کہ بوڑھے آدمی کا جس کے بعد سفید ہو جائیں ان کا تو احترام کرنا ہے ان کو تو عزت دینی ہے. تو آدمی کی خصوصیت کا اندازہ اس کی زبان کرمات سے ہو جاتا ہے. اس کے دل میں خصوصیت یہ رہی ہے کہ نہیں ہے. نماز پڑھتا ہے آدمی گھر میں ٹی وی دیکھ رہا ہے. اب خصوصیت دل میں ہو تو ٹی وی پر نظر کیسے پڑ سکتا ہے؟ وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں ٹی وی وی سی آر یہ ڈرامے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اگر دل میں خصوصیت یہ رہی ہے تو یہ جرم یہ نافرمانی اور یہ ظلم وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر خصوصیت دل میں ہے تو اس کے کام گانے کیسے سن سکتے ہیں؟ خصوصیت دل میں ہے تو اس کے ہاتھ سے دوسروں پر ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دل میں خصوصیت ہے تو غلط جگہ دوسری جگہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے دل میں خصوصیت ہے تو وہ دوسروں کے متعلق کیسے بدگمانی رکھتا ہے کیسے سوچ سکتا ہے؟ ہمارے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس وقت آدمی عارف نہیں جب تک اپنے آپ کو کرنی کافی پانی رکھنے کا زیادہ فرماتے ہیں. 11ویں صدی کے جو مجدد ہیں ہمارے چھوٹے سرکار ہیں سارے فکر ہیں وہ فرماتے ہیں اس وقت تک آدمی عارف نہیں جب تک وہ اپنے آپ کو اس کرنی کافت سے بھی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فرنگی یہ کافر ہے. کیا پتا کس وقت اس کو ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. جب تک اس کا خاتمہ کفر پر نہیں ہوتا
اس وقت تک کیا پتا کس وقت اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں اور اس کو ایمان کی دولت کی. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس کو دیکھ تھا. ایک رات آپ اس کو غوث اعظم اور گھر سے باہر سچ کہتے کہ میں بھی آپ کو قدم کرتا ہوگا کہاں جاتے اب یاد کا وقت ہے آپ کہیں سے باہر شہر سے باہر نکل کے ایک جنگل میں چلے. میں بھی قدم پڑتا ہوں ویسے چلنا نہ پہنچ سکتا آپ کو لیکن قدم پر قدم رکھتا ہوا چلا. وہاں جا کے میں نے دیکھا کچھ بزرگ سب کو ایک مسجد وہ اس مسجد کو جنازہ غوث اعظم اس کے بعد ایک نصرانی کو لایا گیا پسند دنیا کے کون سی کا بات اس کو لایا گیا. اس کو آپ نے کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھا کے اس پر توجہ دی اور اس کے سینے کو روشنی کیا اور پھر اس کو وہ جو آدمی فوت ہو گیا تھا وہ افساد اس کی جگہ اس کو مقرر کیا. فرمایا ابھی ہے تم سے ان پر بات کی گئی ہوتی ہے جگہ مقرر کر کے آپ پھر آپ واپس صبح میں نے عرض کیا کہ حضرت آج ایسے میں میرا سنا مجھے کو فلاں جگہ پر افزار فوت ہو گیا ہے اس کا جنازہ پڑھانا ہے اور اس کی جگہ آدمی مقرر کرنا ہے. میں نے حضور اپن کریں جب چھوٹے کی حضور سے بنایا کی کتنی دنیا کی اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا پادری ہے بنا آدمی اس کو لاؤ اس کو کرنا کراؤ اس کو مسلمان کرو اور اس کو جگہ کرو. کیا پتا کس وقت کسی کافر کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے. کیسے آدمی کافر سے اپنے آپ کو تسلیم کرے جب تک کہ اس کا کفر پر خاتمہ نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کو بھی اپنے سے اچھا نہیں کرتا. یہی رکھنا من آرا کا نفس کو بازار کا رکھ اس نے اپنے آپ کو پہچان دیا اپنے رب کو پہچان دیا اپنے آپ کو پہچان دیا. میں تو کیسا کرتا ہوں میں تو ایک گندا کچرا جو کچھ یہ احسان ہے مجھ پر جو کچھ یہ سب اگر طرف جناب کیا تھا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما تحب الله كما قال اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ ذات پاک نے ہم کو اکٹھے ہونے کی اللہ کے اپنے ذکر کے لیے اپنے فکر کے لیے اکٹھے مل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا. مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور ان کی یاد ہے. پھر احسان پر احسان اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی
ہم کو مومن پر مومن جب ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ایمان لائے ہیں، تو یہ ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ معلوم کرے کہ مومن کے اوصاف کیا ہے۔ مومن کہتے کس کو؟ کلمہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اقرار کر لیا، ایمان کے دائرے میں آ گئے۔ اب اس کلمے کی کچھ ذمہ داریاں، اس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، یہ ہم کو سب کو معلوم کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں صحیح مومن، پکا مومن کون ہے، مومن میں کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ یہ تو نہیں جیسے آج کل ہمارا سب کا حال ہے، اکثر کلمہ پڑھ لیا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ داڑھی ہے، نہ سچ بولنا ہے، نہ حلال کھانا ہے، نہ کوئی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا چیز ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے یہ کوئی ایمان کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایمان اگر ہم داڑھی رکھ لیں ہمیں تو پھر ہم برے کام کریں گے تو داڑھی پر رکھتا ہے، داڑھی پر داڑھی رکھتے داڑھی رکھتے داڑھی رکھتے اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے۔ شیطان کو ایسا چکر دیتا ہے کہ اگر تم داڑھی رکھو گے تو یہ کام کرو گے تو پھر داڑھی بدنام یہ کم وقت نہیں ان کی سمجھ میں آنے دیتا کہ سنت بدنام ہوگی، ایمان بدنام ہوگی۔ یہ ایمان کے تقاضے ہیں، یہ سنت کا تقاضا نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جب آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، تو پھر اس کے تقاضوں کو سمجھنا اور ان کو پورا کرنا فرض ہے۔ یہ جو آیات پڑھی ہیں یہ سورہ انفال کی آیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے اوصاف اور یہ بڑی سب قرآن قیمتی ہے، سب قرآن نور و نور ہے، ہدایت کا راستہ ہے۔ یہ جو آیات ہیں یہ ایمان والوں کے لیے خاص طور پر ان کو اپنے سامنے رکھنے کی سمجھنے کی لائٹ نہیں تو یہ سب کو جتنے بھی ہم کلمہ گو ہیں ہم سب کو یہ سمجھنا آزاد ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مومن کے کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں مومن کے اوصاف پہلا وصف یہ فرمایا ہے انما المؤمنون، مومن تو صرف وہی ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو عربی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائیں، ان سے نہیں بات کرتے، جو عالم ہیں وہ جانتے ہیں کہ انما کلمہ حسد ہے، مومن تو صرف وہی ہے۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان و صفات کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے احکام کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے دل ڈر جاتا ہے، وجلت قلوبهم ڈر جاتا ہے۔ یہ نہیں اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے نکال دیتے ہیں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے اور
دلوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے، دلوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے، دل ڈر جاتے ہیں، اور جب دل ڈر گیا، دل میں خشیت پیدا ہو گئی، تو اس خشیت کا اثر پھر تمام اعضاء میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بہت ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں، اور عمل کوئی بھی ڈرنے والا نہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دل ڈرے اور آنکھ نہ ڈرے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دل ڈرے اور زبان نہ ڈرے، دل ڈرے اور کان نہ ڈرے، دل ڈرے اور ہاتھ نہ ڈرے، دل ڈرے اور پاؤں نہ ڈرے، دل ڈرے اور دماغ نہ ڈرے، سب اعضاء اس دل کے داخل ہیں۔ یہ سلطان الاعضاء، اعضاء کا بادشاہ، بادشاہ کا حکم سب پر جاری تھا۔ تو اس کی پہچان کہ یہ اس کے دل میں ڈر ہے، وہ اس کے اعمال سے ظاہر ہوگا، اس کی زبان سے ظاہر ہوگی، اس کی زبان کیا بولتی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے دل میں ڈر ہے کہ نہیں۔ آنکھ جمع پڑتی ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے دل میں ڈر ہے کہ نہیں۔ کان جو سن رہے ہیں، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے پہچان سکتے ہیں کہ اس کے دل میں ڈر ہے کہ نہیں۔ ہاتھ جو کام کر رہے ہیں، اس سے پہچانا جا سکتے ہیں کہ ڈر۔ پہلا وصف، پہلی صفت جو مومن کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی ہیبت کا، اللہ تعالیٰ کی جلال کا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اللہ تعالیٰ کی شان کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جب دل میں ڈر پیدا ہو گیا، اس کے کئی درجے، اس خشیت کے کئی درجے۔ ایک درجہ تو خشیت کا یہ ہے کہ وہ پھر صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بالکل بچ کر نہیں سکتا، کیونکہ دل کا حکم آنکھ پر ہے، آنکھ پہ غیر جگہ پڑھ نہیں سکتی، دل کا حکم زبان پر ہے، زبان غیر کلمہ بول نہیں سکتی، دل کا حکم کان پر ہے، کان غیر غلط بات سن نہیں سکتے، دل کا حکم ہاتھ پر ہے، ہاتھوں سے کوئی برا کام ہو نہیں سکتا، دل کا حکم پاؤں پر ہے، پاؤں غلط جگہ چل کر جا نہیں سکتے، دل کی حکمرانی دماغ پر ہے، دماغ بری بات ہوتی ہے۔ دل کی حکمرانی تمام اعضاء پر۔ یہ اثر، پہلا اثر یہ ہے کہ جب خشیت قلب میں آتی ہے تو آدمی چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچتا ہے، بڑے گناہوں سے بھی چھوٹے۔ اب اس کسوٹی پر ہم کو سب کو اپنے آپ کو کرنا ہے کہ ہم کتنا اس کسوٹی پر، اس درجے پر کتنا پورا ہو، اس درجے پر ہم کتنا پورا ہو رہے ہیں کہ بڑے گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے ہم بچ رہے ہیں، یا جب آزمائش کا موقع آتا ہے تو فوراً گر جاتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں بڑا ڈر ہے، بڑا ڈر ہے، لیکن جب آزمائش کا موقع آ گیا اس سے بھی گر گئے۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، میں پڑھ رہا تھا کتاب، اس میں مقصد صاحب کا ایک واض تھا، تقریر کی، علاج الغرض۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب مولانا خان کی تقریر کا فرماتے میں مسجد میں نماز پڑھی تو ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور بڑے الحاظ سے دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ پاک کی بات کا دعا میں نے کہا یہ تو اللہ کا ولی زیارت کرنی چاہیے اس عمر میں، اور یہ کیفیت اتنی خشیت کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ اور اتنی رہا کے ساتھ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی دعا میں ذرا وہاں بیٹھا، یہ فارغ ہو تو میں اس سے بات کروں کی
اتنی دیر میں ایک بوڑھا آدمی بیچارے کی نظر کمزور تھی، وہ بھی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا تو پاؤں تو لٹکائے جاتے ہیں، اس کا پاؤں اس کو لگ پاؤں کو لگنا تھا وہ تو آگ ہو گیا. ابے بڈھے ابھی عقل نہیں آئی، الو کہیں گا ایسے لگتا. ابے بڈھے الو کہیں گا ابھی تجھے عقل نہیں آئی، اتنی عمر کو پہنچ گیا ہے، ٹوکرے مارتا ہے، ٹوکرے مار کر چلتا ہے، رستہ نہیں دیکھتا. تو اس نے ایسے ایسے کلمات کہے کہ میں عبرت میں پڑ گیا، حیران ہو گیا. اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور زبان سے یہ بکرا. وہ جتنی مجھے اس پر خود گمانی تھی وہ فوراً ساری اگر میں تصویر ہوتی تو یہ بات زبان سے نہ نکل سکتا. کہ بوڑھے آدمی کا اس کے بعد قید ہو جائیں، ان کا تو احترام کرنا ہے، ان کو تو عزت دینی ہے. تو آدمی کی خصیت کا اندازہ اس کی زبان کلمات سے ہو جاتا ہے. اس کے دل میں خصیت الہی ہے کہ نہیں ہے. نماز پڑھتا ہے آدمی، گھر میں ٹی وی دیکھ رہا ہے. اب خصیت دل میں ہو تو ٹی وی پر نظر کیسے پڑ سکتا ہے؟ وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں ٹی وی وی پی آر یہ ڈرامے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اگر دل میں خصیت الہی ہے تو یہ جرم، یہ نافرمانی اور یہ ظلم وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر خصیت دل میں ہے تو اس کے کام گانے کیسے سن سکتے ہیں؟ خصیت دل میں ہے اس کے ہاتھ سے دوسروں پر ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دل میں خصیت ہے تو وہ غلط جگہ دوسری جگہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے دل میں خصیت ہے تو وہ دوسروں کے متعلق کیسے بدگمانی رکھتا ہے، کیسے سوچ سکتا ہے؟ ہمارے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس وقت آدمی عارف نہیں جب تک اپنے آپ کو سنی کافت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. 1000ویں صدی کے جو مجدد ہیں، ہمارے چھوٹے سرکار ہیں، ہمارے سلسلے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس وقت تک آدمی عارف نہیں جب تک وہ اپنے آپ کو اس سنی کافت سے بھی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فرنگی یہ کافر ہے. کیا پتا اسی وقت اس کو ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. جب تک اس کا خاتمہ کفر پر نہیں ہوتا اس وقت تک کیا پتا کس وقت اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں اور اس کو ایمان کی دولت کی. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس کو دیکھ رہا. ایک رات آپ اس کو بہت سال کا اور گھر سے باہر سب کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کو کرنے لگتا ہے کہاں جاتے اب آپ کا وقت ہے آپ شہر سے باہر شہر سے باہر نکل کے ایک جنگل میں چلے گئے. میں بھی قدم پڑتا ہوں، ویسے چلنا نہ پہنچ سکتا آپ سے لیکن قدم پر قدم رکھتا ہوا چلا. وہاں جا کے میں نے دیکھا کچھ بزرگ سب کو ایک مسجد وہ اس میت کو جنازہ بہت راز رکھ. اس کے بعد ایک نصرانی کو لایا گیا عیسائی.
پرسوں دنیا کے کون سی چیز کا بات اس کے بارے میں اس کو آپ نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے اس پر توجہ دی اور اس کے سینے کو روشنی کیا، اور پھر اس کو وہ جو آدمی فوت ہو گیا تھا وہ ابدال اس کی جگہ اس کو مقرر کیا، فرمایا ابھی ہے تم سے ان بات کی گئی ہوتی ہے جگہ مقرر کر کے آپ پھر آپ واپس صبح میں نے عرض کیا کہ حضرت آج ایسے میں نے رہا فرمایا مجھے بہت تھا کہ فلاں جگہ پر ابدال فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھانا ہے اور اس کی جگہ آدمی مقرر کرنا ہے۔ میں نے حضور اپنی طرف سے جب سوچے کی حضور سے بنایا کی تکلیف میں کی اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ کا پادری ہے بنا آدمی، اس کو لاؤ، اس کو کرنا کراؤ، اس کو مسلمان کرو اور اس کو اس کی جگہ کرو۔ کیا پتا کس وقت کسی کافر کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، تو کیسے آدمی کافر سے اپنے آپ کو تسلیم کرے؟ جب تک کہ اس کا کفر پر بات مانا ہو جائے اس وقت تک کسی کو بھی اپنے سے اچھا نہیں کرے۔ یہی اسلام مانا رکھا نفس کو بازار جس نے اپنے آپ کو پہچان دیا، اپنے رب کو پہچان دیا، اپنے آپ کو پہچان دیا، میں یہ کتنا کرتا ہوں، میں تو ایک گندا کچرا جو کچھ یہ احسان ہے مجھ پر، جو کچھ یہ سب اگر طرف بنا کیا تھا، جب مجھ پر یہ احسانات ہیں جن کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا، وہ تو ذات ایسی ہے کہ ایک ذرے پر نگاہ فرمائیں کرم کی تو وہ آفتاب کی طرح چمکتی ہے۔ آفتاب کو نہیں روشنی ہے، نوروں میں کیا فرمایا ہے، تو ذرے کو آفتاب بنانا کیا مشکل ہے؟ وہ تو سارے جہان کے ریت کے ذروں کو آفتاب بنا دیں گے۔ ایک تجربے کی بات ہے، ایک تجربی ذرات پر کر دیں آفتاب بن جائیں گے۔ ایک پانی پر جو فرما دی وہ پانی سمندر کی طرح رواں ہوتا ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا احترام سے آنکھ کی آپ کی آنکھ تم کو تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا سردار بنایا ہے، وہی کا کام کو خود کیا ہے، اتنا ان کا منصب عطا فرمایا ہے، اتنی ان کی عزت دی ہے، تو سب ملائکہ میں تیری عزت ہے۔ تمہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز، یہ نعمتیں، یہ انعامات میں پر کیے، یہ منصب مجھے عطا فرمایا ہے، لیکن اس بات سے ہو رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس منصب سے مجھے گرا دے روک کون سکتا ہے؟ روک کون سکتا ہے؟ روک کون سکتا ہے؟ کام زیادہ ہے، قرب زیادہ ہے، وہ زیادہ ترساں کرتا ہے، زیادہ ترساں کرتا ہے۔ فرمایا کہ میں تم سے سب سے زیادہ اپنے رب کو پہچانتا ہوں اور تم سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ مقرب آرا بیس بہت حیران، مقرب آرا بیس بہت حیران۔ صحابہ کا
کیا حال ہوتا تھا یہاں سے گھر سوائے دو صحابہ کے حضرت ابو صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنی حضور اکرم پہنچے رحمۃ ہمارا بہت سارا ان کا رتبہ ہے سوا ان کے سوا مستقبل وصیت کا یہ اثر جب دل میں آتی ہے وصیت کا کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ ہر قبیلہ قبیلہ پھر اس کے بعد جب یہ وصیت ترقی کرتی ہے غرب میں اور ترقی ہوتی ہے یہ وصیت اور بڑھتی ہے پھر آدمی اور بڑھتی ہے پھر اس کا اصل یہ ہوتا ہے کہ آدمی فرائض و گناہوں سے تو بچ گیا تو میرا سبیرہ گناہ فرائض و واجبات پر آ گیا پھر وہ آگے نوافل کی طرف تو وہ نوافل کی طرف رکھتی ہے راتوں کو دیتا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنی بے مائگی کو یاد کر کے اپنی حالت کو یاد کر کے ایشانی اللہ پاک کے سامنے رکھ کر ہوتا ہے یہ رونا بڑے مشکل یہ رونا آ گیا تو بڑا مشکل بڑا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے نہیں روتے تھے صحابہ روتے تھے تابعین روتے تھے علماء کرام روتے تھے بزرگان دین روتے تھے یہ جہاں سے گرتے ہیں وہ بڑی ضرورت نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ پاک کی محبت آج خدا کا مرونا آج خدا کا مرونا سونا پھر رون نہیں منظوری دل روے پاؤں اپنے رون پچھلے رون دل روے پاؤں اپنے رون پچھلے رون ضروری ایک کے رومن بیس کی پاس رون حضوری ایک کے رومن بیس کی خاطر اس رون وچ حضوری آزم اس کے رونا پیدا پاؤں ہوئے پاؤں آزم اس کے رونا پیدا پاؤں قرب ہوئے پاؤں اس کے رات میں اٹھ کے اللہ پاک کے سامنے درخت کی زمین پر سے روتا ہے پھر وہ اپنی نیکیاں بھی پتہ ہی نظر آتی ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین حسنات الابرار سیئات المقربین ابرار کی نیکیاں مقربین کے جس سے اور خصیت ترقی کرتی ہے تو پھر وہ ذکر بھی کر پاتا ہے انسانی کو سب بھی کر پاتا ہے وقت پھر اس سے اور ترقی کرتی ہے تو دین سے حضوری میں آتا ہے دین سے حضوری میں آتا ہے کھانا کھا رہا ہے تو حضوری میں ہے بات کر رہا ہے تو حضوری میں ہے سو رہا ہے تو حضوری میں ہے چل پھر رہا ہے تو حضوری میں ہے
ہم وقت حضوری میں تشریح سے اس کو حضوری میں لے آتے ہیں، حضوری میں لے آتے ہیں۔ یہاں بھی حضوری میں ہے، قبر میں بھی حضوری میں ہے، باقی کے میدان میں اٹھے گا تو بھی حضوری میں ہے، ہر مقام پر حضوری میں۔ پھر حضوری کے درجات ان کی تو کوئی حد حساب ہے، ایک درجہ سامنے آتا ہے اس سے اونچا نظر آتا ہے، نہ اس کی فوائد دارد مقابلہ تو ہم پایا بمیر کتنا لب مستقی و دریا ہم کیوں ڈالتا، نہ ان کے کمال کی، نہ ان کے جمال کی، نہ ان کے قرب کی، نہ ان کے رضا کے مقامات کی کوئی انتہا ہے، اور نہ بندے کے در ہر وقت ہر مجبور انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وہ دل پرواز کرتے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ کے قرب کے فضا میں پرواز کرتے ہیں۔ فوق كل ذي علم علیم، فوق كل ہر علم والی کی اوپر کرنے والا، ہر مراد کے قرب کی، علم کی، معرفت کی انتہا بھی۔ یوسف علیہ السلام دکھ رہے تھے، یوسف علیہ السلام دکھ رہے تھے، مولانا غلام کو قصہ لکھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دکھ رہے تھے، تو خریدار تھے لوگ، ایک آزادی بازگاہ وہ بھی خریدنے کی آئی، یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں آئی ہے، تو میں آپ کو خریدنے کے لیے آئی، کیوں مجھے خریدنے کے لیے آئی، کہ آپ کا حسن و جمال مجھے کشش کر کے لے کے آیا، فرمایا یہ حسن و جمال میرا تو نہیں ہے، یہ میرا تو نہیں ہے، ان کو غلط سمجھ لیا، میرا نہیں ہے، یہ تو ایک تجربی پڑتی ہے، پڑتا ہے اس مٹی کے پتلے پر، وہ